الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا صدق الله العظيم. جناب صدر سامعین کرام اور حاضرین جلسہ، میں آج کی اس مبارک محفل اور بابرکت مجلس میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے کچھ نوجوان ساتھیوں کے خون کو گرماؤں اور ان کے جوش و ولولے کو تحریز لگاؤں اور ان کو اس مختلف مرخص حالات سے آگاہ کر کے اپنا فریضہ ادا کرنے کی کوشش کروں جن کے بارے میں اقبال مردوم نے اپنے درد و کرب کا اظہار اس پیغام کے ساتھ کیا تھا. فرمایا ہے تیرے صوفے ہیں افرنگی تیرے قالی ہیں ایرانی، تیرے صوفے ہیں افرنگی تیرے قالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. عمارت کیا شکو ہے خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، عمارت کیا شکو ہے خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغناء سلمانی. نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، کہ پایا میں نے استغناء میں معراج مسلمانی. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. حضرات، یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ آج حالات اتنے پرخطر ہیں، کبھی تاریخ میں اس قسم کے حالات سننے میں نہیں آئے. یہ مغربی تہذیب، یہ تمدن کی دل فریبیاں، یہ خود غرضی و خود فراموشی، یہ رقابت و حوثناکی، یہ فطرت کی طاقتوں کو عریا کرنے والا فکر گستاخ، یہ ترقیات کے پردے میں تنزل و انحطاط اس سے قبل دیکھنے میں نہیں آیا. اور پھر یہ قوم و ملت اپنا بہترین اثاثہ اور اپنی سیادت و قیادت کے پاکیزہ اصول رکھنے کے باوجود دوسروں کی دست نگر بنی ہوئی ہے. اور اس امت کے افراد اپنی تہذیب اور اپنے کلچر و ثقافت سے آشنا ہی نہیں. اور دوستو، خاص طور پر امت مسلمہ کا وہ نوجوان جو ستاروں پر کمندیں ڈال دیا کرتا تھا، جو پہاڑوں کو زیر کر لیا کرتا تھا، جس کے آگے بڑی بڑی طاقتوں کی جبھی خم ہو جایا کرتی تھی، جو دریاؤں اور سمندروں میں اپنا راستہ تلاش کر لیا کرتا تھا، جن کے عزم سفر سے چٹانیں چور ہو جایا کرتی تھی، جن میں مریم جیسی عفت، سلیمان جیسی دانائی، ایوب جیسا صبر تھا، جو صرف اور صرف خدا کے ساتھ نہیں ہو سکتا تھا. لیکن آج وہ نوجوان جو بے باکی و شجاعت، عفت و عصمت، حزم و حوصلے سے عبارت تھا، زندگی کے میدان میں اس سے پیچھے ہے. اس کے حصے میں طاؤس و رباب، عیش و سرمستی، آرام و راحت ہے. ان کی زندگی، ان کے سیرت و کردار اور ان کی زندگی، ان کے سیرت و کردار اور ان کے ذہن و دماغ میں کوئی انقلابی تصویر ابھر کر نہیں آتی ہے. جبکہ ایک حقیقت ہے کہ نوجوان انقلاب کا پیش خیمہ ہوتے ہیں. مستقبل کی تعمیر میں ان کے افکار و عزائم کو بڑا دخل ہوتا ہے. ان کی تعمیر قوم ملت کی تعمیر ہوتی ہے، ان کی تخریب قوم ملت کی تخریب ہوتی ہے. اگر یہ ٹھوس عزائم اور سرفروشانہ جذبہ اور بامقصد زندگی کے لیے کھڑا ہو جائے تو دنیا میں ایک مرتبہ پھر امن و عاشقی، مساوات و رواداری کا درس دہرایا جا سکتا ہے. اس روئے زمین اور تاریخ کی اشعار پر، اس روئے زمین اور تاریخ کی اشعار پر طارق بن زیاد، محمد بن قاسم صفوی، محمد بن فاتح رحمہ اللہ کے کارناموں میں نئی و روغن بھرا جا سکتا ہے. ان کی یاد آج کے نوجوان تازہ کر سکتے ہیں. اس لیے ضرورت ہے کہ آج کا نوجوان سرفروشانہ عزم لے کر نئی بیداری اور جداگانہ اسلامی روح کی طرز کے ساتھ میدان عمل میں آئے. مایوسی اور نا امیدی کو پسے پشت ڈال کر آگے بڑھے. حضرات، جبکہ ایک حقیقت ہے کہ جب جوانوں میں مقامی روح بیدار ہوتی ہے، چیتے کا جگر اور شاہین کا ترس ہوتا ہے، تو اپنا نشیمن تلاش کرتا ہے. ہر چیز سے نبوز آزما ہونا اور اس کو خدا کے سامنے لا کر ڈالنا اپنا فریضہ سمجھتا ہے.
اور پھر اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ عشرت قدوں اور آرام گاہوں میں اپنا مسکن تلاش نہیں کرتا، اور پھر اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ عشرت قدوں اور آرام گاہوں میں اپنا مسکن تلاش نہیں کرتا، بلکہ وہ خمدار اور آزمائش سے بڑی زندگی کے ساتھ پنجہ آزما ہوتا ہے، وہ اپنی بیداری سے اختلاف پیدا کر دیتا ہے۔ کاش آج کا نوجوان اٹھے اور میدان عمل میں آئے اور نئی بیداری اور عزم و ولولے لے کر اس کارگاہ حیات کا مقابلہ کرے، جس کے ذہن میں یہ تصور بھی ہو، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، اور پھر یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا پھر نغمہ توحید سے، وما علینا الا البلاغ۔